اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واک صرف وزن کم کرنے کے لیے ہے تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ واک دراصل آپ کے پورے جسم کے لیے روزانہ کی دوا ہے۔ آپ کے دل، خون کی گردش، ریڑھ کی ہڈی اور ڈسکس، میٹابولزم، موڈ، حتیٰ کہ گہری نیند کے لیے بھی۔ لائف کوچ اور ہیلتھ کوچ کے طور پر جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ان میں سے اکثر لوگ موٹاپے کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ بیک پین یا ڈسک کے پرابلم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ سارا دن بیٹھے رہنے سے ان کے جسم میں سٹفنس رہتی ہے، کم توانائی اور خراب نیند سے بھی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تقریباً سب ہی ایک بات کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے واک کرنی چاہیے، لیکن اپنے وزن، کمر درد اور مصروف زندگی کی وجہ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے اس کو شروع کروں اور کیسے میں اس کو برقرار رکھ پاؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں واک کے بارے میں آپ کی سوچ مکمل طور پر بدلنا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ واک کو وزن کم کرنے سے جوڑتے ہیں، لیکن اس سوچ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کا وزن کچھ دنوں میں کم نہیں ہوتا تو وہ واک چھوڑ دیتے ہیں۔ موٹاپا بذات خود ایک بیماری نہیں ہے بلکہ بہت سی اور بیماریوں کی ایک علامت ہے۔ اس لیے جب تک آپ کی اوورآل ہیلتھ بہتر نہیں ہوتی، صحت مند طریقوں سے وزن کم کرنا آسان نہیں ہے۔ واک صرف آپ کا وزن کم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی صحت، کمر درد میں کمی، میٹابولزم، موڈ اور گہری نیند کے لیے بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ویٹ مشین پر نمبر کم ہونے سے بہت پہلے آپ کے جسم میں بہتری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا دل اور خون کی نالیاں بہتر انداز میں کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کے مسلز جاگ جاتے ہیں، جوڑوں کی سٹفنس کم ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کو بہتر نیوٹریشن اور سہارا ملتا ہے۔ اسی لیے جب آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ واک آپ کی اوورآل ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے تو آپ میں موٹیویشن بڑھ جاتی ہے اور آپ کے لیے واکنگ کو جاری رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے صرف یہ دیکھنے کی بجائے کہ واک سے میرا وزن کم ہو رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ واک سے میری اوورآل ہیلتھ کتنی بہتر ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب آپ واک شروع کرتے ہیں تو کون کون سے فائدے آپ کے جسم کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض فائدے تو وزن کم ہونے سے بھی پہلے آپ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دل کی صحت اور خون کی گردش کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ سب کچھ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ آرام دہ رفتار سے واک کرتے ہیں تو یہ آپ کی دل کی دھڑکن کو ہلکا سا تیز کر دیتا ہے، اور یہ آپ کے دل کے مسلز کے لیے روزانہ کی ورزش ہے۔ ریگولر واک سے آپ کا دل زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتا ہے، وہ کم محنت سے زیادہ خون پمپ کرنے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خون کی نالیاں زیادہ لچکدار ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر اکثر بہتر ہو جاتا ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ دل کا کام ہمارے جسم میں خون کو پمپ کر کے ہر جگہ پر پہنچانا ہے۔ اس کی مثال کسی بلڈنگ میں واٹر پمپ جیسی ہے۔ جب ایک مناسب سائز کا پمپ ایک بلڈنگ میں لگایا جاتا ہے تو وہ پوری بلڈنگ میں ایفیشینٹلی واٹر پمپ کر سکتا ہے، لیکن جب اس بلڈنگ کا سائز 1.5 گنا یا ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ پمپ اب اتنا ایفیشینٹ نہیں رہتا۔ اسی طرح جب وزن بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے، خون کی نالیوں کی لمبائی بھی بڑھ جاتی ہے اور دل کو پہلے سے زیادہ محنت کر کے ہر جگہ پر خون پہنچانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے موٹے شخص کا دل ہمیشہ انڈر پریشر رہتا ہے۔ شروع میں واک سے شاید آپ کا وزن اتنی تیزی سے کم نہ ہو، لیکن آپ کے دل کو اس واک کی ضرورت ہے، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ جسم میں آکسیجن اور نیوٹرینٹس ہر جگہ خون کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں۔ اس لیے واک کی نہ صرف آپ کے دل کو ضرورت ہے بلکہ جسم کے ہر حصے کو آکسیجن اور نیوٹرینٹس لینے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ڈسکوں کو واک کی جسم کے باقی حصوں سے بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کئی ہڈیوں سے بنی ہوتی ہے جنہیں مورے کہتے ہیں۔ ان موروں کے درمیان سافٹ کشن یعنی نرم تکیے ہوتے ہیں جنہیں ڈسکس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈسکیں جھٹکوں کو جذب کرتی ہیں، یعنی شاک ابزارور کے طور پر کام کرتی ہیں
اور ہماری حرکت کو ہموار بناتی ہیں۔ ڈسکوں کا اندرونی حصہ نیوکلیس پلپوسس کہلاتا ہے اور اس کی اپنی کوئی خون کی سپلائی نہیں ہوتی، یعنی اس میں خون کی نالیاں نہیں ہوتی۔ باقی جسم کے تمام حصوں کی طرح ڈسکوں کے اس حصے کو بھی نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈسکوں کا یہ حصہ اپنے ارد گرد سے نیوٹرینٹ ڈیفیوژن پروسیس کے ذریعے لیتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ہماری ڈسکیں اور ان کے ارد گرد مسلز ہلکی سی حرکت میں ہوں، اور واک اس کے لیے سب سے بہترین ہے۔ جب آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں اور سارا دن بیٹھے رہتے ہیں تو ان ڈسکوں پر مسلسل دباؤ رہتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کو سہارا دینے والے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں اور ڈسکوں تک غذائیت نہیں پہنچ پاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈسکوں کے خراب ہونے، ابھرتی ہوئی ڈسک اور کمر کے دائمی درد کا باعث بن سکتا ہے۔ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کی کمر کے نچلے حصے، ہپس اور پیٹ کے مسلز ایک ردم میں کام کرتے ہیں۔ یہ حرکت آپ کے ڈسکوں تک غذائیت کو پہنچاتی ہے، جس سے ان کی صحت آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوتی ہے۔ آپ کی کمر میں سٹفنس کم ہوتی ہے اور اس سے آپ کا پوسچر بھی بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کمر میں شدید درد ہے، یا آپ کی ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، یا آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں تو واک شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ لیکن ہلکے اور درمیانی درجے کے کمر درد کے لیے واک ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ واک کرنے سے نہ صرف آپ کی بیک بون اور ڈسکوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میٹابولزم بھی بہتر ہو رہا ہوتا ہے۔ جو فوڈ آپ کھاتے ہیں اس میں سے نیوٹرینٹس کتنی ایفیشینٹلی آپ کے جسم میں جذب ہو کر توانائی پہنچاتے ہیں، اس کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ جتنا آپ کا میٹابولزم اچھا ہوگا اتنی آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ کئی لوگوں کو صحت کے مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے فوڈ میں نیوٹرینٹس مناسب مقدار میں موجود نہیں ہوتے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی خوراک میں نیوٹرینٹس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کا میٹابولزم ہیلدی نہیں ہوتا، اس لیے ان کا جسم ان تمام نیوٹرینٹس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب آپ کا میٹابولزم اچھا ہوتا ہے تو آپ کا جسم بڑی ایفیشینٹلی خون میں موجود گلوکوز کو توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ کا انسولین لیول بہتر ہوتا ہے اور آپ کا جسم کاربوہائیڈریٹس کو بڑے اچھی طریقے سے مینیج کرتا ہے، جس سے چربی بہت کم بنتی ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو انسولین ریزسٹنٹ، پری ڈائبٹیز، فیٹی لیور یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے دوچار ہیں۔ شروع میں اگر وزن کم نہیں بھی ہوتا تو آپ کا جسم اب خوراک کو ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کر رہا ہے، جس سے نئی چربی نہیں بن رہی۔ پہلے سے جمع شدہ چربی اس وقت جسم جلانا شروع کرتا ہے جب انسولین لیول نارمل سطح پر آ جاتا ہے، اور اس کے لیے کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے۔ وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں یا ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت ورزش ایک دم سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہلکا واک ان کے لیے ایک بہترین ابتدا ہے، اور جب آپ کی فٹنس امپروو ہو جاتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری ایکسرسائزز بھی شروع کر سکتے ہیں۔ واک صرف جسم پر اثر نہیں ڈالتی بلکہ ذہن کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ریگولر واک سٹریس ہارمونز کو کم کرتی ہے اور ایسے کیمیکلز بڑھاتی ہے جس سے آپ کا موڈ اور فوکس بہتر ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو باقاعدگی سے واک کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ واک کے بعد ان کا ذہن زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ واک سے آپ کی نیند بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ بہتر نیند سے آپ کی اوور آل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں، بھوک کنٹرول میں رہتی ہے، اور یہ درد برداشت کرنے کی صلاحیت کو بھی بہتر کرتی ہے۔ اسی لیے بہترین نیند ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو کتنی واک کرنی چاہیے؟ خاص طور پر اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں، یا آپ کمر خراب ہونے سے ڈرتے ہیں، آئیے ایک ایسا سادہ پلان بناتے ہیں جسے آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بالکل ہی واک نہیں کر رہے تو کسی ہموار سطح پر مناسب رفتار سے 10-15 منٹ کی واک سے شروع کریں۔ سپورٹ والے جوتے پہنیں اور رفتار کو پرسکون رکھیں۔ رفتار کی بجائے پوسچر پر توجہ دیں۔ آپ کا سر اونچا، شولڈر ڈھیلے
اور بازو قدرتی انداز میں ہلتے رہیں۔ 1 یا 2 ہفتوں میں جب جسم اس 10-15 منٹ کے واک کا عادی ہو جائے تو اس میں 5 منٹ کا اضافہ کریں۔ آپ اسے آہستہ آہستہ 25 سے 30 منٹ تک لے جا سکتے ہیں۔ طویل مدت میں بہت سے لوگوں کے لیے حقیقت پسندانہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 دن 45 سے 60 منٹ واک کی جائے۔ واک صرف وزن کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دل، خون کی نالیوں، ریڑھ کی ہڈی اور ڈسکس، دماغ، موڈ، نیند اور میٹابولک ہیلتھ کے لیے روزانہ کی دوا ہے۔ موٹے اور زیادہ بیٹھنے والے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر ہلکے اور درمیانی درجے کے کمر درد والے لوگوں کے لیے، یہ صحت مند زندگی کی طرف ایک محفوظ قدم ہے۔ آپ کو جم یا مہنگے ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آرام دہ جوتے پہنے گھر کے اندر یا گھر کی چھت پر یا اپنی گلی یا کسی پارک میں واک شروع کریں، اور اپنے آپ سے بجائے یہ سوال کرنے کے کہ کیا آج میرا وزن کم ہوا، یہ پوچھیں کہ کیا آج میں نے اپنے دل، اپنی کمر اور اپنی مستقبل کی صحت کا خیال رکھا۔ کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کتنا واک روزانہ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی واک شروع کرنا ہے تو کیا آپ آج سے ہی شروع کر رہے ہیں؟